السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 73، 74 اور 75 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ یہ قالا اور قالو تو آپ بہت بار پڑھ چکے۔ اتعجبینا، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ آ کے معنی کیا؟ تعجبین کو دیکھیں تو تا کا مطلب ہے تو، اور عین جیم با ہے عجب، اور اس سے عجیب اور تعجب یہ لفظ بن سکتے ہیں، اور جو آخر پہ یا نون ہے یہ تو واحد مؤنث کی علامت ہے۔ کیا بنا؟ تعجبینا، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ من امر اللہ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اللہ اور اس کی برکتیں۔ برکت اور رحمت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو۔ اہل بیت ہم کہتے ہیں یا اہل محلہ کہتے ہیں۔ اہل کا مطلب والو، بیت بیت گھر کو کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر۔ انہو، بے شک وہ، حمید مجید، حمید حمد، آپ پڑھ لیا، پڑھا ہوا ہے آپ نے، ہا میم دال۔ حمد تعریف ہوتی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ حمید بہت تعریف کیا گیا، مجید بڑی شان والا۔ مجید کا آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے ماجد، والد ماجد کہتے ہیں ہم ابا جان کو، والد ماجد یعنی شان والے والد، والدہ ماجدہ شان والی والدہ، اور مجید کا معنی بڑی شان والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا، بریکٹ میں فرشتوں نے، کیا اللہ کے حکم سے تو تعجب کرتی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو انہوں نے کہا، جن کا نام سارا تھا۔ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہ بہت تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ فلما، پھر جب، ذہابہ چلا گیا، ذہابہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، یہ ایسا فعل ہے جیسے فعالہ کی طرح یہ بار بار آتا ہے۔ ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الرؤ، خوف، خوف بھی عربی کا لفظ ہے، اور رو بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی خوف ہے۔ یہ ایسا خوف ہے جسے ہم پنجابی میں ہول کہتے ہیں۔ وجاءتہ، اور آ گئی اس کے پہلے، اس کے پاس، جا آنا، البشرا، خوشخبری، کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری آ گئی۔ یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ یجادلنا کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، اور آخر میں نا کی ضمیر ہم، اور جیم دال لام جدل، جنگ و جدل کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں اردو اور فارسی میں، تو جھگڑنا۔ فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔
ان ابراہیم، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، لحلیم وہ حلیم تھے، حلیم حلم والے، حلم کیا ہوتا ہے؟ بردبار، وہ نہایت یقیناً بردبار، لام یہاں پہ تاکید والی ہے، اواہم منیب، اواہن بہت آہوزاری کرنے والے، یہ نیا لفظ ہے، یاد رکھیں، منیب رجوع کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں 3 خوبیاں بیان کی ہیں ایک ہی آیت میں، وہ کیا تھے؟ وہ بہت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً نہایت بردبار، زیادہ آہوزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ لوگ منیب نام بھی رکھ لیتے ہیں، اچھا نام ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آج کا سبق پورا ہوا، 3 آیتیں ہوگی، اس کی آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے آج کے سبق میں اسی قصے کو جاری فرمایا ہے جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور ان کو خوشخبری دی، اور وہ ڈر بھی گئے فرشتوں کو دیکھ کر، کیونکہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے بنے ہوئے بچڑے کی طرف جو ان کو پیش کیا گیا تھا۔ ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں ان آیات سے کہ مہمان نوازی ایسے ہی کرنی چاہیے۔ یہاں ہمارے ہاں کسی کو نہ کھلانا ہو مہمان کو تو پوچھتے ہیں جی کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، تو پھر مہمان بیچارہ خود کیا کہے، یا کبھی کہتے ہیں بتائیں کیا کھائیں گے، اب مہمان کیا بتائے گا کہ میں یہ کھاؤں گا۔ تو مہمان نوازی جو ہے یہ حق ہے مہمان کا، اور اس پر بڑی تاکید ہے، جو مہمان نوازی نہیں کرتے ان پر بڑی وعید ہے۔ تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ بہرحال وہ مہمان جب گوشت کی طرف بنے بچڑے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو آپ ڈر گئے، ساتھ ہی انہوں نے خوشخبری دے دی۔ یہ کل والا سبق ہے۔ اور ان کی بیوی سارا جو تھیں، جو باندھ تھیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی پوری زندگی اور بوڑھی بھی تھیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو اب یہ فرشتوں نے جواب دیا۔ آج کا سبق، فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ یعنی جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے تو پھر اس میں اللہ کے ہاں کوئی مجبوری ہے یا اللہ کوئی وسائل کا محتاج ہے؟ اللہ نے تو کون فرمانا ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تو چھری کو حکم دیا کہ نہیں کاٹنا، تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا، چھری کا کام کاٹنا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، حکم دیا نہیں جلانا بلکہ ٹھنڈی ہو جانا ہے، تو وہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو وہ تو ایک حکم، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ ساتھ ہی فرمایا اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اہل بیت اب ابھی اولاد نہیں ہوئی سارہ علیہ السلام کے پاس، اور اہل بیت سے مراد صرف بیوی یہاں لی جا رہی ہے۔ یہ قرآن ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کہلوانے والے اپنے آپ کو بعض لوگ اہل بیت میں سے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت جو ہیں وہ آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے ساتھی بھی انتہائی قابل احترام ہیں، اور اہل بیت بھی انتہائی قابل احترام ہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے کہ بیویوں کو گھر والوں سے نکال اہل بیت نہ سمجھا جائے۔ تو بہرحال یہ نقطہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ قرآن بیوی کو اہل بیت کہہ رہا ہے۔
بے شک وہ بہت تعریف کیا گیا، یعنی اللہ، تو کیا مراد ہے تعریف سے؟ کہ اللہ کی سب تعریفیں ہیں، وہ تو حکم دیتا ہے، پوری کائناتیں اس کی غلام ہیں، اس کے حکم کی غلام ہیں، تو اسی کی تعریفیں ہیں۔ وہ چاہے تو بوڑھوں کو دے اولاد، اور دے بھی نبی دے، وہ ایک نبی نہیں، پھر کہہ دیا کہ اس کا بیٹا بھی ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، پھر ساتھ یعقوب علیہ السلام کی دی، یعنی اسحاق ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام ہوگا، اور ایک نبیوں کی ایک لڑی چلا دی، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام، اور یہ آگے چلتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت تعریف کیا گیا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی چاہے تو بیٹوں سے نواز دے، وہ نہ چاہے تو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دے کر ان کو لے لے واپس بچپن میں ہی۔ یہاں پر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ عجیب و غریب نظریات قائم کر لیتے ہیں، اور کوئی کہہ دے کہ فلاں سے جاؤ، وہاں جاؤ اولاد ملے گی، تو وہ غیر مسلموں کے پاس جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو اللہ بہت تعریف کیا گیا ہے، وہ جیسے چاہے جس کو دے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف چلا گیا جو دل کے اندر ہی اندر خوف تھا، جس کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ یہ فرشتے کوئی مہمان نہیں ہیں، یہ تو کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ بتاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے، ہر بات کا علم نبیوں کو بھی نہیں ہوتا، ورنہ وہ کیوں ڈرتے؟ جب انہوں نے بتا دیا تو پھر خوف دور ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، اور ساتھ خوشخبری بھی دے دی۔ اب انسانی فطرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں باتوں کا پتہ چلا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے، یعنی اللہ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ نہ عذاب ان کو پہ نازل نہ کرو۔ جب اپنی جان تو کچھ سکون آیا تو پھر آگے خیال کیا، اللہ فرماتا ہے ہم سے جھگڑنے لگے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ نہایت بردبار تھے، یعنی جلد باز نہیں تھے، وہ بہت ہی سنجیدہ اور متانت والے تھے، اور بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا حکم ہے، اور انہوں نے دیکھیں بڑھاپے میں بیٹا ملا اسماعیل علیہ السلام، اللہ کی آزمائش میں پورے اترے، ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، بیوی کو اور چھوٹے بچے کو اللہ کے حکم سے جنگل بیابان میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جتنے بھی حکم اللہ نے دیے سب میں پاس ہوئے۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو کافروں نے آگ میں پھینکا تھا، تو انہوں نے اس وقت بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، اور اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا ابراہیم جو تھا، ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اس آیت میں میرے کا ذکر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نہایت بردبار اور بہت آہوزاری کرنے والا۔ آہوزاری سے مراد اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، اور بہت رجوع کرنے والے، بات بات پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور ہمیں ہونا بھی ہے، ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی کام کرنے لگے اس کی رجوع اللہ کی طرف جائے کہ میرا رب اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ رجوع اللہ کی طرف کرے، کوئی معاملہ ہو تو رجوع اللہ کی طرف کرے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میں اپنے رب سے مانگوں۔ اور جس کا تعلق رب سے قائم ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہو جائے، تو وہ تو ایسا شہنشاہ ہے جس کی بادشاہیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہمارا کسی تعلق ہو جو دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو تو لوگ کتنا اتراتے اور فخر کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔